بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ، آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیں۔ آج کا موضوع تو عشرہ رحمت ہے، اور ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک موضوع، اور جب ختمی مرتبت سے وابستہ موضوع ہوں تو وہ موضوع تو ہمیشہ بہت گہرے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بہت پیارے بھی ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ہجرت حبشہ کا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت اہم باب، اور تاریخ اسلام کا بہت اہم باب، اور پھر اس وقت کے سربراہ حضرت جعفر طیار کی وہ مارکارہ تقریر نجاشی کے دربار میں، جس کو اگر کہا جائے کہ اسلام کا منشور اگر چند جملوں میں بیان کرنا ہے تو حضرت جعفر طیار کی اس تقریر سے بہتر تقریر نہیں ہوگی۔ اسلام کا ایک بہترین تعارف، تو ہجرت حبشہ خود ایک بہت اہم واقعہ، ہجرت کا کانسیپٹ، ہجرت حبشہ کی اہمیت، اور پھر اسلام کی ترجمانی، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور ایک مرتبہ پھر انتہائی خوشی کے ساتھ آج کے مہمانوں کا تعارف پیش کریں گے، کیونکہ سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی کہ موضوع کی مناسبت سے بہترین ہم اساتذہ، بہترین ماہرین، بہترین علماء کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر محمد طفیل صاحب۔ آپ سچ ٹی وی کی نشریات کا ہمیشہ حصہ رہے، لیکن اس مرتبہ کافی دنوں بعد ہے، اس میں خیر ہماری کوتاہی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلامی یونیورسٹی کے بانیوں میں سے ہیں، شعبہ سیرت کے آپ سربراہ رہے۔ بہرحال آپ کے تعارف کے لیے الفاظ کم ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کو قریب لانے میں ہمارے ملک میں جن شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا، ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے پاکستان کی اہم شخصیات میں سے، تو ہم نہایت خوش نصیب ہیں سچ ٹی وی کہ ڈاکٹر صاحب ایسی شخصیت ہمارے پروگرامز میں شریک ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا سید محسن کاظمی صاحب۔ آپ ینگ عالم دین ہیں، لیکن ینگ ہوتے ہوئے اس وقت پاکستان کے آپ نامور خطیبوں میں سے ہیں، اور جب آپ تقریر کرتے ہیں تو سامعین کو پوری طرح اپنے سحر میں آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ نہایت شکر گزار ہیں آپ کے بھی۔ اور جناب سید ذیشان بخاری ہمارے ملک کے معروف نعت خواں ہیں، اور عموماً جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ ان کی نعت سنتے ہیں، کیونکہ یہ آفیشیل نعت خواں ہیں ہماری قومی اسمبلی کے۔ مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، بہت ہی مناسب ہے کہ پہلے ہجرت کے کانسیپٹ کو چند الفاظ میں آپ ادا کر دیجئے، کہ کیونکہ ہجرت حبشہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی، اور بہت کم عرصے میں یہی ہجرت 2 دفعہ ہوئی۔ 2 دفعہ جو صحابہ کرام ہیں اور اسلام لانے والی عظیم ہستی ہیں، انہوں نے یہ ہجرت کی۔ وہاں پر ہجرت کا کانسیپٹ اور پھر اسلامی تاریخ میں اس ہجرت کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سچ ٹی وی اور اس کے کار پردازان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہجرت کا تصور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں رہا ہے، بلکہ اگر آپ تمام ادیان جو سماوی اور غیر سماوی، یعنی ریویلڈ اور نان ریویلڈ ریلیجنز ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو ان سب میں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ہجرت نظر آتی ہے۔ جہاں تک یہودیت کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے ہجرت کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہجرت کی۔ تو یہ ہجرت کا تصور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب بھی کبھی کسی دین کا تصور آئے گا تو اس میں ہجرت کا تصور یقیناً آئے گا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے یا کئی حکمتیں ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ جو دین کا پیغام ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، چاہے ایک نبی ایک قوم کی طرف یا ایک علاقے میں مبعوث ہوتا رہا ہو، پھر بھی اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ان کا آنا جانا ایک معمول ایزدی رہا ہے۔ میں نے معمول ایزدی کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت اچھی اصطلاح اس وجہ سے ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھی ظاہر ہے جنت سے دنیا میں آئے تھے، وہ تو بہت بڑی ہجرت تھی، یعنی پہلی ہجرت تھی اور اتنی نامور ہجرت تھی کہ اس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کائنات میں انسانوں کی آبادی کا سبب بنا۔ تو میں کہنا یہی میرا پہلا عنصر یہ ہے کہ ہجرت دین کے ساتھ لازمی عنصر ہے، لازمی جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے رہے ہیں تاکہ دین کا پیغام پوری انسانیت تک یا زیادہ انسانوں تک کم از کم پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کا معنی ہے کہ ایک جگہ سے اپنی رہائش اور سکونت ترک کر کے کسی دوسری جگہ اپنی رہائش اور سکونت اختیار کر لینا۔ اس میں انسان کا اختیار بھی شامل ہے، اور کیونکہ یہ ہجرت عزدی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہا جیم را کا معنی ہے ایک جگہ سے سفر کر کے جدا ہو کر کے دوسری جگہ جا بسنا، آباد کرنا، اور اس کے مقاصد عام طور پر اسلامی ہجرت میں یا دینی ہجرت میں دین کی اشاعت ہی رہی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ دین جب آتا ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو فوراً دین کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی سوچ بچار کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سچائی کو تسلیم کریں تو من و عن اور اپنی دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں۔ تو ان کے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو ان کے مذہب کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جو مخمصے ان کے ہاں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کرش کرنے کے لیے، انہیں کل کرنے کے لیے اور انہیں دین کی صحیح تعلیم پھیلانے کے لیے مبلغ یا پیغمبر یا جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے اور اللہ کے پیغام کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر عملاً بیان کرتا ہے۔ ایک تو علماً ہوتی ہے، قولاً ہوتی ہے، لیکن وہ عملاً بیان کرتا ہے۔ جب وہ اس کی عملی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کا ایک تیسرا عنصر بھی ہے، وہ تیسرا عنصر یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ کی زبانیں جو مختلف ہیں، آپ کے جو رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو یہ اختلاف لغات ہے، یہ زبانوں کا جو پایا جانا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یو این او کے سروے کے مطابق 500 سے زیادہ زبانیں اس وقت دنیا میں اس سے بھی زیادہ بولی جاتی ہیں۔ خود ہمارے ملک میں کوئی 50-60 زبانیں چھوٹی بڑی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ایک زبان کا پیغام دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے بھی ہجرت کی جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کی تبلیغ کی نہ صرف وسعت اس میں پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ پیغام ایک سے زیادہ زبانوں میں انسانوں تک پہنچنا شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہجرت کی اتنی ماشاءاللہ جامع تعریف کی، چاہیں گے جناب مولانا محسن کاظمی صاحب کو بھی شامل کریں اور اب ہجرت حبشہ کے حوالے سے کہ اس کی اسلامی تاریخ میں اور خود رسول پاک کی سیرت کے ایک باب کے طور پر کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا اور ایک وسیلہ بنی۔ ہجرت کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے بہت جامع، ماشاءاللہ بہت جامع تعریف اس حوالے سے۔ اس کو مزید کھلتے ہوئے میں ہجرت حبشہ کی جانب آؤں گا کہ ہجرت یہاں تو ایک تو عمومی بات ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کی جاتی ہے۔ ہجرت حبشہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ حضرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں آپ پر ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا، اور ہجرت حبشہ کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ اس وقت مکہ میں اہل قریش نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں مصیبتیں بڑھا دی گئیں جن کی وجہ سے یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سبب بنا کہ حضرت نے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں ضرور کرتا چلوں گا کہ ایک تو وجہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، مگر بندگان خدا کا، اسپیشلی خاصان خدا کا یہ معمول رہا ہے کہ ہجرت کا ایک بنیادی اور اہم ترین مقصد ہے تبلیغ دین۔ مثلا امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ سے کربلا کی جانب ہجرت کی، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے، لیکن اصل میں دین کی تبلیغ کے لیے۔ دونوں مقاصد سامنے ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تبلیغ دین ہے، اور یہی ہم یہاں رکھتے ہیں کہ نبی کریم، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے بے عین ہی سیرت نبوی پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا اور یہ عمل سر انجام دیا اور یہ قدم اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہجرت
हबशा की जानिब फरमाई। जहाँ मुसलमानों को दुश्मनों के शर से बचाना मकसद था, वहाँ असल मकसद तबलीग दीन था। अब जब हज़रत हबशा की जानिब आए, हबशा में आने का एक मकसद ये था कि वहाँ का सुन रखा था कि एक नजाशी बादशाह है जो कि बड़ा रहमदिल और बड़ा मेज़बान, मेहमान नवाज़, बड़ा अच्छा मेज़बान है। तो हम यूँ करते हैं कि उसकी जानिब हिजरत करते हैं ताकि मुसलमानों को पनाह भी मिले और इसी बहाने मुसलमान अपना जो पैगाम है वो भी लोगों तक पहुँचा सकें। तो जब नजाशी की जानिब ये काफ़िला रवां दवां हुआ तो नजाशी के कान भर दिए गए कि जो काफ़िला तुम्हारी जानिब आ रहा है वो अपना दीन तुम्हारे दीन पे गालिब करने आ रहा है, इनसे होशियार रहिएगा, इन्हें अपने दायरे में शामिल ना होने दीजिएगा। तो नजाशी के जो कि कान बढ़े गए और वहाँ से मुसलमानों की जानिब से तोहफ़े तहाइफ़ भी भेज दिए गए। तो नजाशी ने पहले तो इजहार नाराज़गी किया कि आप क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, जो एक नया नबी आया है वो नया दीन लेकर आया है और हमारे आबा व अजदाद के दीन पे गालिब आने के लिए। तो ये वजह बनी कि हज़रत ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ अपने असहाब के साथ इस अमल को सर अंजाम दिया और पहले तोहफ़े तहाइफ़ भेजे और वहाँ पहुँचने के बाद उससे मामला फ़हमी और बहस मुबाहसा जारी रखा और प्यार मोहब्बत के साथ अपना दीन पहुँचाने की कोशिश की। इससे काफ़ी हद तक कामयाब। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ख़ुद हज़रत जाफ़र तैयार की शख्सियत, ज़ाहिर है कोई काम भी वैसे तो फ़लसफ़ा कहते हैं, अच्छा हमें ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, अच्छा है ये सवाल मैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह करूँगा। इंशाल्लाह यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है, गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, तो इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट हमारा मौजू है और जिस पर डिस्कशन का आगाज़ भी हो चुका है। अभी सब गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। नात ज़िशान हैदर साहब हमारे कौमी असम्बली के सरकारी नात खान है, ये कुछ लेट हुए तो मुझे तशवीश हुई थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि कौमी असम्बली तो है ही नहीं, तो इसलिए ये ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, तो नात सुनते हैं जी सैयद ज़िशान बुखारी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हफ़ीज़ ताइब तो हमारी यादों का हिस्सा हैं, क्या खूबसूरत कलाम उनका पेश किया। गुफ्तगू की जानिब जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब से मैंने सवाल किया था कि हिजरत के हवाले से बहुत खूबसूरत और जामे आपने बयान दिया, और फिर जनाब मौलाना सैयद मोहसिन काज़मी साहब ने हिजरत हबशा के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू की। हिजरत हबशा के गोया उस वक्त के सरबरा या इस्लाम के नुमाइंदा हज़रत जाफ़र तैयार, कुछ उनकी शख्सियत के हवाले से भी बता दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर खुतबा दिया या तकरीर फरमाई वो उसको इस्लाम का मंशूर हम कह सकते हैं। फरमाई। मैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करने से पहले हिजरत हबशा के हवाले से कुछ मज़ीद बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। ज़रूर। जब हम हिजरत का ज़िक्र करते हैं तो पहला जो ख़्याल हमारे जहन में आता है वो हिजरत मदीना है। सही। हिजरत मदीना के भी कुछ असबाब हैं, लेकिन उससे पहले हिजरत हबशा है और उसके भी कुछ असबाब हैं। हमें उन असबाब व अवामिल की तरफ देखना होगा कि आखिर मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके हबशा क्यों जाना पड़ा और इसकी क्या ज़रूरत थी। सबसे पहली बात तो ये है कि अरब माशरा एक जंगजू माशरा था और उसमें सुलह, अमन और आशिकी का पैगाम देना कोई आसान काम नहीं था। उनको इस तरफ मुतवज्जे करना कि इंसानियत जो है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम और रजुल अखर रजुल कि इंसानियत में एक भाईचारे का रिश्ता और एक अमन सलामती का रिश्ता भी है। इस पैगाम को जब मक्का में आम किया गया तो मक्का के लोग ज़ाहिर है अपनी तबी हालत के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने ना सिर्फ रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दूर करने की तदाबीर सोची, बल्कि जो इस्लाम के रूह परवर पैगाम पर
عمل پیرا ہو رہے تھے لوگ انہیں بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں. بالکل تو اس حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے خلاف سماجی مقاطع سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور وہ شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند ہو گئے. یہ وہ کیفیت تھی جس سے ہر صحابی جو بڑے سے بڑا صحابی رضی اللہ عنہ بھی تھا وہ بھی متاثر ہوا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا نہ صرف ارادہ کر لیا بلکہ وہ چوری چھپے مکہ سے نکل گئے اور 5 مسافتیں طے کرنے کے بعد جب بالکل جماعت کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے رئیس سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام ابن الدغنہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ایک کوہ ہمالیہ ہیں اسلام کی تربیت اور اسلام کی اشاعت کے لیے, انہوں نے یہ کہا کہ مکہ کے لوگوں سے میں تنگ آ گیا ہوں لہذا میں یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ابن الدغنہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہیں جائیے, آپ کی مکے والوں کو ضرورت ہے اور مکے میں آپ کا وجود جو ہے وہ نہ صرف بابرکت ہوگا بلکہ اس سے یہ جو امن و سلامتی ہے اس کو بھی فروغ ملے گا. چنانچہ آپ وہاں سے واپس آ گئے. خود رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ اب یہاں حالات ناقابل برداشت اور ناگفتہ بے ہو گئے ہیں, تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں؟ تو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف انہیں اجازت دی بلکہ یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ انصاف پسند ہے اور نجاشی جو ہے وہ رحم دل بھی ہے اور انسان دوست بھی ہے. یہ تو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری بات کہی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی حکمت تھی, اور وہ حکمت یہ تھی کہ اگر کسی وجہ سے مکہ میں اسلام کو فروغ نہیں ملتا تو اس کا دوسرا ایک دارالحکومت یا دارالاسلام جو ہے دوسرا تلاش کیا جائے جہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو سکے, جہاں اسلام کا پیغام عام ہو سکے اور یہاں یہ بات بھی میسر ہو کہ مسلمان اپنے اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی پیروی آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی قدغن کے ساتھ کر سکے. چنانچہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی اور آپ پہلی ہجرت حبشہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی, 2 مرتبہ تو یقیناً ہوئی اور اس سے زیادہ کی پانچویں جو سال نبوی سمجھ لیجیے, 5واں سال اعلان مسلمان جو ہے پہلی دفعہ وہاں سے گئے. اور کفار کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا. کہتے ہیں کہ جو آج کل جدہ ہے اس کے قریب ایک بندرگاہ تھی, وہاں جب مسلمان پہنچے تو وہاں کشتی حبشہ جانے کے لیے تیار تھی اور بہت سستے کرائے پر وہ وہاں چلے گئے, اور جب مکے والے ان کی تلاش میں پہنچے تو ان کی کشتی وہاں سے جا چکی تھی. تو اللہ اپنے دین کی خود مدد کرتا ہے اور ہجرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو دین کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ ان کا معاون. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہجرت کے حوالے سے اور ہجرت حبشہ کے حوالے سے بڑی اہم اور بہت واقعی جو اسباب تھے اس کی اہمیت کے بیان کیے. اب پھر حضرت جعفر طیار والا سوال آپ سے کر لیتے ہیں, اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ پہلی ہجرت ہوئی اور اس میں 11 مرد اور 5 خواتین, اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد پھر 100 کے قریب مسلمان, جو کہ بڑی 80 مرد تھے اور اسی طرح کوئی 20 عورتیں. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا, اور اس میں ہمیشہ عورتوں کی نمائندگی بھی رہی, تو اس پہ بھی ہم ذکر کریں گے. حضرت جعفر طیار اور آپ کے وقت کے جو دیگر لوگ تھے ان پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود کے پروردے حضرت جعفر طیار یقیناً حق بھی یہ بنتا ہے کہ اسلام کی نمائندگی اس قبیلے اور اس خاندان کے حصے میں آئی, تربیت جو کہ ایسی تھی, بلکہ یوں کہوں کہ جس گود میں رسالت پلتی رہی اسی گود میں جعفر طیار پلتی رہی. تو یہ آثار, یہ نمائندگی آخر کیوں نہ ہو. حضرت جعفر طیار علیہ السلام جب وہاں پہنچے نجاشی کے پاس اور ایک نمائندہ کی حیثیت سے, نمائندہ اسلام کی حیثیت سے, تو اس نے پہلے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہو, ہمارا دین آپ کا دین مختلف ہے. تو حضرت نے وہاں پھر اپنے مکتب کی, مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور کمال خطبہ, ابھی پروگرام سے پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اسلام کے منشور کو بڑے مختصر مگر جامع انداز میں حضرت جعفر طیار نے بیان فرمایا. اور
चंद जुमले भी कि अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहलुल जाहलिया, हम वो लोग थे जो जहालत से ताल्लुक़ रखते थे। नाबुदुल असनाम, हम बुतों की पूजा करते थे। नाकुलुल मैता, हम मुर्दे खाते थे। अच्छा, इस तरह की ना जहालत की वो निशानियाँ बयान की जो काबिल मज़म्मत थी। यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत ने अपनी ज़ात की तरफ बात नहीं की, मुराद अपनी ज़ात ली, अपनी ज़ात ली, मगर मुराद है कौम ली। एज़ ए कौम हम ये करते थे। यही उसलूब कुरानी है, यानी एक की बात हो तो मुराद जो है वो कौम होती है, जमा होती है। इसी तरह फरमाया कि हम ये करते थे, हम बुतों की पूजा करते थे, जुल्म व सितम आम था, ताकतवर कमज़ोर पर हाकिम था, हक़ गस्ब किए जाते थे, हुकूक गस्ब किए जाते थे, किसी को किसी का हक़ नहीं दिया जाता था, गरीब का कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता था, अमीर की हुकूमत होती थी। इस हाल में एक नबी आया जिसने दुनिया को अदल व इंसाफ से भर दिया। और जब ये सारी बातें बयान की तो तब नजाशी ने कहा, भाई ये तो तुम नुमाइंदगी कर रहे हो, उस दीन के बारे में भी कुछ जानते हो या नहीं? ये तो तुमने एक कॉन्सेप्ट पेश किया ना गुज़श्ता दौर का और अब के दौर का, इस दीन की नुमाइंदगी, हकीकी नुमाइंदगी क्या है? तब हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की तकरीबन इब्तदाई 19 से 20 आयात की तिलावत की, और जब तिलावत की तो फिर उसके जहन में आया और उसने अपने साथियों से कहा, भाई तुम जो कहते हो कि ये नया दीन आया है और नया दीन हमारे दीन पे गालिब आने आया है, ये तो वही दीन है जो हमारे ईसा का दीन था, ये तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर हज़रत जाफ़र तैयार ने फरमाया कि जो दीन हमारा नबी लेकर आया है वो तुम्हारे ईसा का भी सरदार है, सैयदुल अंबिया, और तुम्हारे जो ईसा हैं वो भी उम्मती हैं हमारे नबी के, कलमा गो हैं हमारे नबी के। तो खैर अपने नबी की नुमाइंदगी की और मज़हब की नुमाइंदगी की, और इसके बाद नतीजा ये निकला कि जब सूरह मरियम की इब्तदाई आयात की तिलावत की तो नजाशी का दिल मोम हो गया और उसने तहे दिल से कबूल किया हज़रत के लश्कर को। और यही वजह कि आहिस्ता आहिस्ता जो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर साया ये जो काफ़िला चला था मक्का से, धीरे धीरे हबशा में भी फैल गया। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ इस खुतबे में हम अक्सर ज़िक्र नहीं करते और बड़ी अहम है कि जब कुफ़ार मक्का ने ये कहा कि भाई इन्हें मैं वापस करो, तो हज़रत जाफ़र तैयार ने नजाशी के दरबार में 3 सवाल किए और ये कहा, ये पूछा कि इन 3 सवालों का कोई जवाब है तो फिर हमें वापस कर दो। पहला सवाल ये था कुफ़ार मक्का से नजाशी के थ्रू कि क्या हम ग़ुलाम हैं? आजकल भी हमारे यहाँ ये जुमला काफ़ी मशहूर है, एग्जैक्टली ये जुमला था, क्या हम ग़ुलाम हैं? अगर ग़ुलाम हैं तो हमें वापस कर दो। दूसरा कहा कि क्या हम किसी को कत्ल करके भागे हैं तो हमारा खून बहा तो नहीं है, या हमें उन मकतूलों को वापस कर दो, या हमने किसी का माल खाया है। अब इन 3 जुमलों में भी इस्लाम की रूह बयान होगी, फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। हम इस पहलू पर कम तवज्जो देते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं। पहले मैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर के हवाले से ज़रूर चंद जुमले कहने की इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आजकल हम हुकूक की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इंसानों को उनके हुकूक मिल जाएं, और ह्यूमन राइट्स की बात इस सलसल और तवातुर के साथ हो रही है कि और बाकी चीज़ें हम भूल रहे हैं। इस तकरीर में जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के दरबार में इरशाद फरमाई, इसमें ना सिर्फ हुकूकुल इबाद की बात की गई है बल्कि हुकूकुल्लाह की भी बात की गई है। बिल्कुल दुरुस्त, तो इसलिए इस्लाम अगर हम बहुत ही मुख्तसर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ब्रेक लेना है, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का मजमूआ है। नहीं, हम ये बात आपकी मुत्तसिल करेंगे, पूरी तरह सुनेंगे कि उस तकरीर में हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और इस्लाम का एक बेहतरीन खाका पेश किया गया। इंशाल्लाह यकीनन नाज़रीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच का स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हमेशा की तरह आपको बताया आज भी बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी साहब हमारा आज का टॉपिक भी बताइए और मेहमानों का तारुफ जी, हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब, हमारे मुल्क के तालीमी हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से और ख़ुद इल्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जनाब मौलाना सैयद मोहसिन काज़मी, हमारे मुल्क के
بہت معروف علماء اور خطیبوں میں سے ہیں، اور سید ذیشان بخاری بہترین نعت خواں ہمارے ملکی لیول کے نیشنل اسمبلی کے ہمارے آفیشیل نعت خوان ہیں، اور موضوع ہے ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار کا مشہور عالم خطبہ۔ اب ہم نے ہجرت کے حوالے سے، ہجرت حبشہ کے حوالے سے، حضرت جعفر طیار کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب اس کانٹینٹ پہ آتے ہیں کہ جو آپ نے وہاں بیان کیا۔ ڈاکٹر محمد طفیل صاحب، آپ وقفے سے قبل آپ اس تقریر پر آئے تھے، اور وہ بہت اہم تقریر ہے۔ اب ہم دونوں حضرات سے وہ تقریر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی وہ جو تقریر ہے وہ اسلام کا ایک خلاصہ ہے۔ اگر ہم بہت کم الفاظ میں اسلام کو متعارف کرانا چاہیں تو ان کی تقریر ایک نمونے کا ساتھ، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، ایک ماڈل ہے ہمارے لیے۔ لیکن میں گفتگو کے انقطاع سے پہلے اس موضوع پر آپ کی توجہ مبذول کرا رہا تھا کہ وہ جو خطبہ ہے جو نجاشی کے دربار میں دیا گیا، اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں اور وہاں نجاشی کی حکمرانی میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نہ صرف خود امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو انہیں ایک اس پہ بڑا طیش آیا، اور انہوں نے ایک پٹیشن، ایک اپنی سفارتکاری بھیجی جو حضرت ابو سفیان اس وقت کفار کی طرف تھے، وہ ان کے اس پٹیشن کے یا اس سفارتکاری کے سربراہ تھے۔ تو انہوں نے نجاشی سے 2 یا 3 ملاقاتیں کیں، اور اس میں یہ بات بھی کہی کہ ہمارے کچھ بندے بھاگ کر کے ہمارے ملک سے آ گئے ہیں، اور اس کے واپس لینے کے لیے ہم انہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس لیے آپ وہ بندے جو ہیں جو مسلمان یہاں آ کے آباد ہو گئے، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے، چونکہ وہ انصاف پسند تھا، عدل پسند تھا، تو اس نے ایک دربار منعقد کیا، اور اس میں مسلمانوں کو بھی بلایا اور ان سفارتکاروں کو بھی بلایا جو مکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے ان کا مکالمہ ہوا، اور اس پس منظر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ان پہ الزام یہ تھا کہ یہ ایک نیا دین لائے ہیں جو نہ صرف مکے والوں کے دین کے برعکس ہے بلکہ وہ حبشہ کے پیروکاروں کے دین سے بھی الگ ایک دین ہے۔ تو اس پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، تو یہاں ہم نے ختم کیا تھا کہ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر موجود ہے، کیونکہ انسان جب حقوق کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار کا یہ جملہ کہ ہم جاہلیت پسند تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک خدا کی طرف بلایا اور ایک خدا کی ہمیں تبلیغ کی، اور ایسی وحدانیت اور توحید کا درس دیا کہ جو انسان جب تک اس پر عمل پیرا رہے گا ہمیشہ نجات پاتا رہے گا، اور اللہ کو اپنا سپریم اور سب سے بڑا ساورنٹی والا مانے گا، اور اس کی آگے جھکتا رہے گا اور اس کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ پھر یہ کہ جو عرب جاہلیت کے معاشرے میں جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، جو وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے تھے، بچیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، یتیموں کے ساتھ ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ہر انسان بطور انسان محترم ہے، اور المسلم و اخو المسلم کا ایک اگلا درجہ ہے کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے بھائی بھائی کے چارے کے طور پر رہتے ہیں، بلکہ آگے جا کر اس میں ایک مکے میں بھی اور مدینے میں بھی مواخات کا تصور بھی آیا، تو وہ یہ ساری چیزیں، اور یہ اس بات کا خیال کہ سب انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک ہوگا، ان کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، اور ان پاس کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ کسی کو گالی دی جائے گی، نہ کسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی کی حد تک عزت کی جائے گی۔ یہ حقوق العباد کے وہ پہلو ہیں جس کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہمسایوں کا ذکر کیا، بالکل ہمسایوں سے ہم برا سلوک کرتے تھے، انہوں نے ہمیں نیک سلوک کرنے کا کہا، اور قطع رحمی کرتے تھے، اور ہمیں کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتے تھے۔ یہ جو بہت بڑا عنصر ہے، بہت بڑا یعنی وہ اسلام کا خلاصہ بیان کیا۔ یہ جناب مولانا سید محسن کاظمی صاحب، میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک
जुमला कहा, एक तरकीब यूज़ की कि कुफ़ार मक्का ने सिफारतकारी की। बहुत सही फरमाया आपने। ख़ुद रसूल पाक ने भी सिफारतकारी की। कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि रसूल पाक हबशा की तर्ज़ मुआशरत से वाकिफ़ थे। एक तो बिलाल हबशी मौजूद थे, दूसरा हज़रत उम्मे ऐमन जो रसूलुल्लाह की कनीज़ थी हज़रत अब्दुल्ला की, बाद में आज़ाद कर दिया, हमने एक प्रोग्राम में तफसील से ज़िक्र किया, वो भी हबशा की थी। तो ये मिलता है कि हज़ूर ने ख़त भी लिखा नजाशी को, बल्कि तारीख़ में ये मरकूम है कि ये पहला ख़त है जो रसूल पाक ने। उससे भी बढ़ के मैंने देखा कि हज़रत अबू तालिब ने एक ख़त लिखा, और मैंने तारीख़ में पढ़ा कि वो मंजूम ख़त लिखा, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर पे अरब में इल्म व अदब वाला, ये जो अदब वाला पहलू था, ये बहुत था। तो ख़ुद सिफारतकारी हजूर की जानिब थी और हज़रत अबू तालिब की जानिब से हुई, और वो ख़त गए और उसने भी नजाशी पर एक असर डाला। जी, ये हज़रत जाफ़र तैयार की तकरीर से पहले जो खतूत पहुँचे थे, क्योंकि इन खतूत से कबल की बात है जो मैंने पहले अर्ज़ की कि जब ये ख़बर सुनी कि मुसलमानों का एक लश्कर हबशा की तरफ आ रहा है, तो बड़ी वहाँ खाना जंगी का माहौल पैदा होने को जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो अपना दीन यहाँ गालिब करना चाहते हैं। तो आने से पहले सरकार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ खतूत भेजे, और उन खतूत में भी तमाम इस्लामी निज़ाम को पेश किया, वो इस्लामी निज़ाम की जो ईसाइयत से भी मिलता है, यानी वो मुश्तरका चीज़ें, क्योंकि डिवाइन रिलीजन है ना, जी, तो वो बिल्कुल ये शो न किया कि तुम्हारा मज़हब और है, हमारा मज़हब और है, बल्कि उन खतूत में यही शो किया गया कि जिस मज़हब पे तुम अमल पैरा हो, हकीकत में वो इसी मज़हब की बुनियाद, इसी मज़हब की तसलसल है। और वो खतूत जब यहाँ पहुँचे तो नजाशी ने अपने सफ़ीरों को और अपने जो वज़ीर मुशीर थे दरबार में मौजूद, उनको ये सुनाया, और इन खतूत के पढ़ने की वजह से दरबार का माहौल जो है वो ज़रा ठंडा हो गया। बहुत बेहतर हुआ। अच्छा, आपकी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमें वक्फा लेना है, लेकिन उससे पहले एक नात सुनने को जी चाहता है, और जब वापस आएंगे तो जनाब मौलाना सैयद मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू ज़रूर इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अहम हमारा आज का मौजू है जिस पे गुफ्तगू हो रही है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जी आदि साहब। जी, मौलाना सैयद मोहसिन काज़मी साहब वक्फे से कबल एक बड़ी अहम उनसुर की तरफ इशारा कर रहे थे, वो है इस्लाम की सिफारतकारी। हिजरत हबशा में हुजूर ने एक लेटर लिखा नजाशी बादशाह को, और हज़रत अबू तालिब जो उस वक्त इस्लाम को और रसूल पाक को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने एक मंजूम लेटर लिखा। ये एक और वो आस्पेक्ट, ये एक और तरीका था अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए। तो जनाब क़िबला, इससे पता चलता है कि इस्लाम के शुरू में ही इस बात की अहमियत को रसूल पाक ने सबको वाज़े कर दिया था कि मुसलमान ममालिक हों या गैर मुस्लिम, हमें सबके साथ एक अच्छे तरीके से रहना है, और सिफारतकारी को बहुत ही समझ बूझ के साथ करना है। और वो दौर से लेके आज भी दुनिया की बहुत सी चीज़ें एक अच्छी सिफारतकारी पर डिपेंड करती हैं। जी, फरमाइए। सिफारतकारी का कतअन ये मतलब नहीं होता जो हमारे यहाँ किया जाता है कि खाना जंगी हो और जनाब छोटी छोटी बात पे तलवार निकाल दी जाए। सिफारतकारी का असल कॉन्सेप्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पेश किया, जो कि अवाइल इस्लाम से अब तक जारी व सारी है। और बैनुल मज़ाहिब यानी हम आहंगी के लिए और अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए और दूसरों की बात सुनने के लिए सिफारत खाने का एक अहम तरीन किरदार रहा है। जैसा कि अभी फरमाया, बात हो रही थी वक्फे से पहले कि खतूत भेजे गए, ये भी गोया कि सिफारतकारी की ही एक किस्म थी। और अभी भाई ने जो नात पढ़ी और बिल्कुल उसी से रिलेट के सोने वालों को जगाने के लिए आप आए, तो वाक़ईन हिजरत हबशा का असल मकसद ही सोने वालों को जगाना था। तो इसमें जो मेन बुनियादी नुक्ता जिस पे अहले हबश और नजाशी इस्लाम की तरफ माइल हुए, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजू था, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत और उनके पैगाम और उनके मनसब को बयान किया गया, जो कि ईसाइयत का एक कॉन्सेप्ट है कि इब्नुल्लाह हैं, जबकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि ये नबीउल्लाह हैं। तो इस बात को वाज़े तौर पे बयान किया गया और अपने दलाइल पेश किए गए, और इन दलाइल का असर भी हुआ।
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی حکمت اور بڑی دانائی کے ساتھ جب مسلمان آئے، اور ان خطوط کا نتیجہ تھا یہ، ان خطوط کا اور پہلے بنائے ہوئے ماحول کا، جو اپنے آنے سے پہلے ماحول بنایا گیا، اس ماحول کا یہ اثر تھا کہ جب مسلمان یہاں آئے حبش میں تو اس کے بعد بڑے احسن انداز میں، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ، گو کہ نظریات مختلف تھے لیکن اس کے باوجود بھی علم و حکمت کے ساتھ اپنی بات اور ان کی بات کو سنا، تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ اسلام دنیا کے کونے کونے میں۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر محمد طفیل صاحب قبلہ، یہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہجرت حبشہ کے بارے میں کانسیپٹ شاید یہ ہے کہ شاید بہت کم عرصہ رہی، لیکن اگر تاریخ ہم پڑھیں تو 5 ہجری میں ہوئی، اور 5 اعلان نبوت کا جو سال تھا، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد، اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ہجری میں جب حضرت جعفر طیار واپس آئے تو یہ 15 سال کا عرصہ تھا، اور رسول پاک کا ایک فرمان کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول پاک نے کہا کہ میں کیا بیان کروں کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر طیار کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو اتنا عرصہ رہنا اور اسلامی طرز معاشرت ایک غیر مسلم ملک میں اختیار کرنا، اور اس کے باوجود کوئی کانفلکٹ رپورٹ نہ ہونا، یہ بڑی بات ہے اس اور بڑا سبق ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال اس وقت اٹھایا ہے، میں اس پہ ذرا تفصیل سے آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا، تفصیل کی اجازت مہوش دیں گی کیونکہ انہوں نے وقفہ لینا ہوتا ہے۔ بالکل وقت ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ مہوش ہیں تو اس لیے پریوش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ بات کرنے کی اجازت دیں گی اگر اوپر سے انہیں اجازت مل گئی۔ میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عرب و حبشہ کے تعلقات رسالت مآب کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قائم تھے، اور یہ جس منظوم خط کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ حبشہ کے راستے سے مسلمان یا مکہ والے تجارت کرتے تھے اس وقت، اور اس تجارت میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی تھی تو مسلمانوں کا یا مکے والوں کا جو سردار تھا قبیلے کا وہ خط لکھتا تھا، چنانچہ وہ خط کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے، اس کی تائید یا تاکید ہم نہیں کر سکتے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ذرائع علم کے حاصل تھے حضرت بلال حبشی، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے، اس کے علاوہ رسالت مآب میں ایک روایت کمزور سی یہ بھی ہے کہ آپ نے حبشہ پہلے وزٹ کیا ہوا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کو وہاں کے حالات معلوم تھے، تو اس لیے عرب و حبشہ کے تعلقات بعثت نبوی سے پہلے موجود تھے، اور اسی کے نتیجے میں نبوی 5ویں سال میں یہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت حبشہ میں جو سفارتکاری کا ایک عنصر ہے یہ بہت بڑا کار فرما عنصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عربوں نے ایک پٹیشن، ایک سفارتکاری بھیجی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور اس نے بادشاہ سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں کیں اور کہا کہ ہمارے کچھ بندے وہاں سے بھٹک کر آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس لے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو اس سفارتکاری کے نظام کے طور پر یہ حضرت جعفر طیار کا ایک مارکۃ الآراء خطبہ ہوا، اور اس کے بعد 1-2-3 اور چیزیں ایسی اس ہجرت حبشہ سے وابستہ ہیں جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہجرت حبشہ ایک بار نہیں ہوئی، 2 یا اس سے بھی زیادہ بار ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ جب وہ سورہ نجم کی آخری آیت نازل ہوئی تھی تو مسلمان وہاں سے واپس آ گئے تھے، اگر انہیں پھر واپس دوبارہ ہجرت حبشہ کی اختیار کرنا پڑی تھی اور پھر وہ وہاں چلے گئے تھے۔ لیکن جو دوسری ہجرت حبشہ ہے اس میں نہ صرف مرد و خواتین جن کی تعداد 80 سے 100 تک بیان کی جاتی ہے وہ تشریف لے گئے تھے، بلکہ ایک طویل عرصہ تک وہاں مقیم رہے تھے، اور اس مقیم قیام کے دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ حبشہ کے بادشاہ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے کے طور پر ایک جنگ عمل میں آئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے اس حبشہ کے حکمران کا نجاشی کا ساتھ دیا، نہ صرف ساتھ دیا بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں
کہ ایک دریا حائل تھا مارکا بزم مارکا کی جہاں مارکا بپا ہو رہا تھا وہاں اور جہاں مسلمان قیام پذیر تھے اس کے درمیان ایک دریا حائل تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو عمر میں چھوٹے تھے وہ ایک ربر کی کشتی بنا کر اس پر سوار ہو کر اس طرف گئے اور وہاں سے روز خبریں مسلمانوں کو پہنچاتے تھے. جب حبشی کو یعنی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کو فتح ہو گئی تو وہیں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید جھنڈا ہلا کر یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں باخبر ہو جاؤ کہ بادشاہ کو فتح نصیب ہو گئی ہے. تو اس طرح سے مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں کے باشندوں کے ساتھ بہت پرامن طریقے سے رہے اور کوئی جھگڑا کسی تاریخ کی کتاب میں رپورٹڈ میری نظر سے نہیں گزرا ہے, بلکہ انہوں نے وہ حاکم وقت کا ساتھ دیا کیونکہ سچ اور حق ان کے ساتھ تھا. اس لیے مسلمانوں کو اس واقعے کے اس حصے سے یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری مسلمانوں کی اگر آبادی 3 ارب ہے یا 2.5 ارب ہے تو اس کا 40% حصہ غیر مسلم ممالک میں اس وقت آباد ہے. تو ان سب لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے نہ صرف وہاں کی حکومت کے قوانین کا ہمیں احترام کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ مل کر آگے ملک کو ترقی دینا ہے, بلکہ معاشرے کے ساتھ بھی ایسی قدریں استوار کرنی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم شیر و شکر ہو کر وہاں رہ سکیں اور وہاں کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں. بلکہ میں یہی بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں قیام کے دوران انہوں نے بہت سی چیزیں وہاں کے باشندوں سے سیکھی اور بہت سی چیزیں اپنی بھی ان کو سکھائیں. تو یہ جو کلچرل ایکسچینج ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہوا. چنانچہ ہمارے ہاں جو تابوت بنتا ہے جس میں ہم میت دفن کرتے ہیں, یہ حبشہ کا ایک رواج تھا, ایک طریقہ تھا جو مسلمان وہاں سے لے کر مکہ آئے. تو چنانچہ طویل عرصے تک جو قریباً 15 سال یا اس سے بھی کم و بیش بنتا ہے, دوسری ہجرت کے موقع پر بہت سارے مسلمان وہاں نہ صرف آباد رہے بلکہ وہاں شادیاں ہوئیں اور وہاں ان کے ہاں اولادیں بھی پیدا ہوئیں. اور جب وہ واپس آئے تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور حبشہ والے جب انہیں رخصت کر رہے تھے تو بڑے غمگین تھے اور بڑے مایوس تھے کہ یہ ہمارے اچھے ساتھی ہم سے جا رہے ہیں. بریک لینا ہے اسی خوشگوار جملے کے ساتھ. انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا بہت ہی اہم اور خوبصورت ٹاپک ہے جس پہ گفتگو بھی یہی آخری سیگمنٹ ہے آپ صاحب. جی اور عشرہ رحمت, پہلی تو بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی پورا عشرہ اس طریقے سے موضوعات کے ساتھ نہیں منایا جاتا. اور پھر جو آج کا موضوع ہے ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار کی سربراہی اور ان کی خوبصورت تقریر اور خطبہ. ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر بہت کم اس طرح سے پورے پروگرامز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہجرت حبشہ اسلامی تاریخ کا. اور جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں خود رسول پاک کی سیرت کا بڑا اہم باب یہ بنتا ہے. تو اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور چند منٹس ہی ہمارے پاس ہوں گے آپ کے لیے, 2-3 منٹ جناب قبلہ کے لیے, تو آپ اس کو ایز اے ہول کیسے دیکھیں گے اور ہمیں مستقبل کے لیے اس ہجرت سے اور حضرت جعفر طیار کے حوالے سے جو ان کی بڑی اہم تقریر ہے, آگے ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, استفادہ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عابدی صاحب. میں یہ بات کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ ہجرت حبشہ سے مستقبل کی کس طرح اور کون سی رائیں متعین ہوتی ہیں. صحیح. گویا ہمیں ہجرت حبشہ سے کیا اسباق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں ہجرت کا ایک وسیع تر تصور موجود ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر آپ کو ایک جگہ زندگی گزارنے کے بہتر مواقع یا دین کے احکام پر عمل کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں تو آپ پابند نہیں ہیں اسلامی تعلیمات کی روح سے کہ آپ وہیں مقیم رہیں, وہیں بیٹھے رہیں, وہیں جمے رہیں, بلکہ آپ ان ارض اللہ واسعہ
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ زمین میں چلے پھریں اور اپنے لیے جگہ اچھی تلاش کریں۔ اس لیے پاکستان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپرچونٹی اور مواقع تلاش کرنے کے لیے باہر جائیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس بالکل چند منٹ ہیں، اور وہاں کی ایک حکومت منٹ میں آپ گفتگو کمپلیٹ کر لیجیے اور ایک جی منٹ وہاں کی حکومت سے ایک طرح کا یہ تعاون کریں، کیونکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کوئی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل جل کر اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنا ہے، تاکہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کی راہ اختیار کر لیں اور اسلام قبول کر لیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ جناب مولانا سید محسن کاظمی صاحب، ہجرت حبشہ کا ایک اوورآل کانسیپٹ، ایک اوورآل جو ہمیں اس سے لیسنز ملتے ہیں وہ، اور مین لیسن تو وہی محبت، پیار، اور دوسرے مذاہب اور خود اپنے مذہب کے لوگوں سے پیار اور محبت ہے۔ پیار و محبت کے علاوہ سفارت خانے پہ میں بات کروں گا کہ جو ہجرت حبشہ سے ہمیں ایک پوائنٹ یہ بھی ملا کہ غیر مذہب یعنی جو آپ سے متفق نہیں آپ کے عقائد پہ بالکل، ان تک پہنچنے کے لیے یا ان کے باہمی تبادلہ خیال کے لیے سفارت خانے قائم کیے جائیں، اور پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے نظریات ایک دوسرے تک کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ہجرت کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ ہجرت جتنی کی جائے گی اتنا ہی آپ کے نظریات لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، اور اتنا ہی آپ اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے عقائد کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک آپ کو آسان راستہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہجرت حبشہ کی روشنی میں ہم خود بھی آج کے دور میں ان تمام نکات کو، ان تمام پہلوؤں کو لانے کی کوشش کریں، اور عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام حق لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت خوب جناب ڈاکٹر محمد طفیل صاحب، جناب مولانا سید محسن کاظمی صاحب، ایک اہم موضوع پر واقعاً صاحب مطالعہ شخصیات ہیں آپ، بہت ہی اہم گفتگو، اور جس سے دیکھیں کتنے پہلو کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں جو دنیا میں کانفلکٹس نظر آتے ہیں وہ کس طرح سیرت نبوی کے تناظر میں وہ بالکل کھلتے بھی چلے جاتے ہیں اور حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بشرطے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم سمجھیں۔ بالکل بالکل یقیناً، اور آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، اور یقیناً دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری اہم اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی سید ذیشان بخاری صاحب، بسم اللہ کیجیے۔